اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارہ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ایام شہادت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے ان 6 روزہ مجالس کی یہ آخری مجلس ہے۔ ان ایام میں دنیا بھر میں جن فاطمہ کے چاہنے والوں نے مجالس کا انعقاد کیا ہے، خدا ان سب کی دین و دنیا کو آباد فرمائے، خدا ان سب کے مرحومین کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، خدا ان سب کے مشکلات کو آسان فرمائے، خدا ان سب کی زندگیوں کو، گھروں کو، اولاد کو نور فاطمہ زہرا، نور اولاد فاطمہ زہرا کے ذریعے نورانی اور منور فرمائے۔ اس شہر میں، اس مسجد میں جن لوگوں نے ان مجالس کا، ان سے پہلے مجالس کا انعقاد کیا، خدا ان سب کی زندگیوں کو نور فاطمہ کے صدقے نورانی فرمائے۔ جن مومنین نے ان مجالس میں شرکت کی، 2 قطرے آنسو بہائے، خدا ان کی زندگیوں کو نور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ذریعے نورانی اور منور فرمائے۔ اس شہر میں، یہاں اور دیگر مراکز میں جن علماء نے ان مجالس کو خطاب کیا، مجھ جیسے حقیر اور ادنا طالب علم نے 2-4 باتیں اہل بیت علیہ السلام کی سنائی، مرثیہ خانوں نے مرثیہ پڑھا، نوح خانوں نے نوح پڑھا، سوز و سلام پڑھنے والوں نے سوز و سلام پڑھا، قرآن کی قرات کرنے والوں نے اس عظیم مجلس میں قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، نظر و نیاز بانٹنے والوں نے نظر و نیاز کے ذریعے اپنا حق ادا کیا۔ خدا ان مجالس میں مانگی گئی دعاؤں کو، پوری دنیا کی مجالس میں مانگی گئی دعاؤں کو ان تمام لوگوں کے شامل حال فرمائے اور ان کے حق میں قبول فرمائے۔ جن علماء کے صدقے معرفت فاطمہ زہرا میں، تعلیمات فاطمہ زہرا میں، سیرت فاطمہ زہرا کے سلسلے میں آشنائی ہوئی ہے، خدا ان علماء کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جن مرحومین نے انگلی تھام کر، ہاتھ پکڑ کر ہم سب پر بہت بڑا احسان کیا، فرش اعضاء سے آشنا کیا، بی بی زہرا اور اولاد فاطمہ زہرا سے آشنا کیا، اس احسان کا ہم قیامت تک حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، حق نہیں چکا سکتے ہیں۔ خدا ان تمام مرحومین کو ان مجالس کے صدقے، ان مجالس کے ثواب کے صدقے ان کی قبروں کو نورانی فرمائے، بی بی زہرا اور اولاد فاطمہ زہرا کی شفاعت ان سب کو نصیب فرمائے۔ ہم سب کی زندگیوں پر بہت سارے لوگوں کا حق ہے، آپ کی زندگی پر جن کا حق ہو، مجھ حقیر طالب علم کی زندگی پر جن لوگوں کا حق ہے، اگر وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہوں، خدا ان سب کو بھی بی بی زہرا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کوئی ان کے لیے فاتح پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو ان کی قبر پر جا کر ایک مرتبہ سورہ حمد پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے۔ ان مجالس کے صدقے خدا ان سب کی قبروں کو بھی نورانی فرمائے، ان کو بھی بی بی زہرا کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ان مجالس کو جس طرح بھی، جس نے بھی کوئی بھی تعاون دیا، کنٹریبیوشن کیا، نظر و نیاز کے ذریعے، مال و دولت کے ذریعے،
شرکت کر کے ذریعے یا یہ جو یہاں پر دری وغیرہ بچھانی ہوتی ہے اس کے ذریعے، دیگر انتظامات کے ذریعے، مائک جو ٹھیک کرتے ہیں ان کے ذریعے، کسی بھی طرح جنہوں نے ان فاطمی مجالس میں کوئی بھی حصہ ڈالا ہو، ان تمام لوگوں کی مغفرت کے لیے، ان کے مرحومین کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے سب مل کر سورہ حمد اور سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اپنی صحت و سلامتی کے لیے وہ خوش قسمت لوگ جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ ہے، اپنے ماں باپ کی صحت و سلامتی اور تندرستی کے لیے وہ سایہ تادیر ہم سب کے آپ سب کے سروں پر باقی رہنے کے لیے دنیا بھر میں جو دین محمد مصطفیٰ اور مکتب اہل بیت کی خدمت بجا لا رہے ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے آپ کے شہر میں جو لوگ مسجد میں، امام بارگاہوں میں، مکتبوں میں، حوضات میں، علماء کے لباس کے بغیر بھی کچھ کو پتہ ہے خدمت ہو رہی ہے، کچھ کو پتہ بھی نہیں ہے کچھ خدمت ہو رہی ہے رات کے اندھیرے میں، خدا جانتا وہ جانتے ہیں، جو بھی کسی طرح مومنین کی خدمت بجا لا رہے ہیں ان سب کی صحت سلامتی کے لیے بی بی زہرا کے فرزند خصوصاً فرزندان زہرا سید علی خامنئی، سید علی سیستانی، سید مقامت سید حسن نصلہ صاحب کی صحت سلامتی تندرستی کے لیے، ان کو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں فتح و نصرت نصیب ہونے کے لیے، ان کے دشمنوں کی نیست و نابودی اور ناکامی کے لیے بلند آواز میں ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کی خصوصیات اور امتیازات کے بارے میں ہم انتہائی طالب علمانہ انداز میں بالکل سمپل اور سادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ وہ گھر، اس گھر کے امتیازات کیا تھے، اس خاکی گھر کے، اس مٹی کے گھر کے، جس گھر کو نبی سلام کرنے کے لیے جاتے تھے، جس گھر کو جبرائیل سلام کرنے کے لیے آسمان سے اترتے تھے، اس گھر کی مختلف خصوصیات میں سے ایک بنیادی خصوصیات جس کی وجہ سے پوری دنیا، انبیاء بھی اس گھر کے محتاج ہیں، وہ اس گھر کی نورانیت، وہ اس گھر کی معنویت، وہ اس گھر کے اندر کی جانے والی عبادت، وہ اس گھر کے اندر خالق کے ساتھ جو مضبوط رابطہ تھا، وہ اس گھر کی بنیادی خصوصیت تھی، جس کے بارے میں ائمہ معصومین نے فرمایا کہ اس مٹی کے گھر میں بی بی کی عبادتوں کا کیا حال ہوتا تھا، اس مٹی کے گھر میں بی بی فاطمہ زہرا کے دن اور بی بی فاطمہ زہرا کی راتیں کیسے بسر ہوتی تھی، اور ان عبادتوں کا نور کیسے مدینے والوں کو تعجب میں ڈالتا تھا، اور ان عبادتوں کا نور کیسے آسمان والوں کے لیے چمکتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ اور انسان کی یہ فنڈامنٹل ضروریت ہے خالق کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا۔ انسان اتنا آکسیجن کا محتاج نہیں ہے جتنا انسان خالق کے ساتھ راز و نیاز کرنے کا محتاج ہے۔ پوری دنیا میں آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ پریشانی ایک بڑی بیماری میں تبدیل ہو رہی ہے، اور اس پریشانی کی وجہ سے لاتعداد بیماریاں وجود میں آ رہی ہے۔ مادی دنیا میں رہنے والے لوگ اس کی اپنی تحلیل و تجزیہ اور اپنا انالیسس کرتے ہیں، لیکن دینی نقطہ نظر سے جو لوگ اس کا انالیسس اور اس کا تجزیہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان مادیت میں کیا یقین رکھتا ہے، اور جبکہ مادیت اس کا سلوشن نہیں ہے، انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ جسمانی ضرورتوں کے ساتھ ساتھ اس بنی آدم کو اپنی روحانی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ قرآن مجید نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو فقط مادی پہلوؤں کی جو ضرورتیں ہیں ان کا خیال رکھتا ہے،
ان کے بارے میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو بھی اس فطری اور الہی نظام سے دور ہو جائے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، روشنی ہونے کے باوجود اس کو اپنے سامنے دنیا تاریک نظر آئے گی، روشنی ہونے کے باوجود، بہت بڑا بینک بیلنس ہونے کے باوجود وہ اپنے اندر فقر محسوس کرے گا۔ وہ صبح شام سائیکالوجسٹ کے پاس جائے گا، ماہرین نفسیات کے پاس جائے گا، ارے دل نہیں لگتا ہے، پریشانیاں ہیں، دل میں سکون نہیں ہے، دل میں اطمینان نہیں ہے۔ اگر ادھر سے اس ماہر نے پوچھا کیا پیسے کی کمی ہے؟ نہیں، پیسہ بہت ہے، اپنے پاس بھی پیسہ ہے، بچے بھی کماتے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے۔ ایسے بیماروں کا علاج کوئی ماہر نفسیات نہیں کر سکتا، ایسے بیماروں کا علاج دین کر سکتا ہے، ایسے بیماروں کا علاج دین کر سکتا۔ قرآن اعلان کرتا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ ہم نے اس سجدے کو، جو سجدہ ہم کرتے ہیں، ہم سمجھتے یہ شاید کوئی آخرت میں ہماری کام آنے والی چیز ہے۔ یہ سجدہ اسی دنیا میں اطمینان بخش زندگی گزارنے کی بنیادی ضرورت ہے۔ ان عبادتوں کا اخروی اثر نہیں ہے، یہ عبادتیں اسی دنیا کی میری اور آپ کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ یہ عبادتیں اسی دنیا میں میری اور آپ کی بنیادی ضرورتیں ہیں، بالکل جسی طرح یہ پاک و پاکیزہ ہوا میری اور آپ کی بنیادی ضرورتوں میں، اگرچہ وہ حیوانی ضرورت ہے، جس طرح ہماری غذا ہماری بنیادی ضرورت ہے، اگرچہ وہ ہماری حیوانی پہلو کی ضرورت ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ انسان عبادت کا سلیقہ جس گھر سے سیکھتا ہے، عبادت کرنے کا طریقہ جس گھر سے سیکھ سکتا ہے، وہ گھر ہے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر۔ اس حوالے سے بہت سارے باتیں رہ گئی ہے۔ فاطمۃ الزہرا کے گھر کے اندر عبادت کرنے کا انداز کیا تھا؟ ایک تو یہ فاطمۃ الزہرا کی گھر کی خصوصیت، دوسری خصوصیت جو فاطمۃ الزہرا کی گھر کی ہے، یہ گھر ادب کا گہوارہ ہے۔ بنی آدم کو جس ادب کے سائے میں زندگی بسر کرنی ہے، بنی آدم کو جس ادب کے سائے میں یہ زندگی کا قافلہ آگے بڑھانا ہے، وہ ادب کسی کالج و یونیورسٹی میں نہیں مل سکتا، اس لیے کہ کالج و یونیورسٹی خود بے ادبوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ خاص کر ہمارے دور میں، قدیم زمانے میں تو پھر بھی کچھ رعایت کی جاتی تھی، آج تو باقاعدہ، کل بھی میں نے اشارہ کیا، وہاں تو بے ادبی باقاعدہ سکھائی جاتی ہے۔ بے ادبی آج کے کالج اور یونیورسٹی اور اسکولوں کا نصاب بن چکا، سلیبس بن چکا ہے۔ اور اگر آپ نے ریجیکٹ کیا کہ نہیں، میرے بچوں کو یہ گندگی کی ضرورت نہیں ہے، ناچنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈانس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اچھل کود کی ضرورت نہیں ہے، بندرو جیسا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ سے کہیں گے آپ اپنے بچوں کو لے جائیے، آپ سے کہیں گے آپ اپنے بچوں کو لے جائیے۔ لیکن چونکہ ہم فقیر قوم ہیں، ہم کہیں گے چلیے ڈانس کریں، لیکن کچھ تو سیکھے، چونکہ ہمارے پاس آلٹرنیٹو نہیں ہے، ہمارے پاس آلٹرنیٹو نہیں ہے۔ آلٹرنیٹو یعنی اس نے کہا نکالو، یا کوئی بات نہیں، میرے پاس 20 آلٹرنیٹو ہے۔ جہاں ادب اہل بیت کے سائے میں تعلیم دی جاتی، جہاں ادب فاطمۃ الزہرا کے سائے میں تعلیم دی جاتی، ہم فقیر مالی لحاظ سے نہیں ہیں، ہم فقیر شعور کے لحاظ سے۔ ہماری ایک شادی میں ایک اصول کا خرچہ ضائع ہوتا ہے نا، ہماری ایک شادی میں اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے کہ اس شادی میں اگر خدا اور رسول کی مرضی کو نظر میں رکھا جائے تو سمپل شادی کر کے ہم اپنی آنے والی جنریشن، موجودہ جنریشن کے لیے بہترین ایسے اسکولوں کا اہتمام کر سکتے ہیں جہاں ہمارے بچے ادب اہل بیت کے سائے میں کیا تربیت حاصل کر سکتے ہیں، تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ اقدام وہ کر سکتے ہیں
جو قوم شعور کے ساتھ کام کرتی ہو، جو قوم بے شعوری کی حالت میں کام کرتے ہو، وہ ایسے ہی اپنا سرمایہ ضائع کرتے رہیں گے۔ یہودیوں کا غلبہ کیوں اتنا دنیا میں ہے؟ ہمارے کشمیر کی پہاڑیوں کی چوٹیوں پر جہاں مشکل سے پانی پہنچتا ہے، وہاں یہودیوں کمپنیوں کے پروڈکٹ موجود ہے، اس لیے کہ یہودیوں نے اپنی نسلوں کی بنیادی ضرورتوں پر پیسہ خرچ کرنا سیکھا ہے۔ وہ چھا گئے، وہ جھاڑ پھونک کے ذریعے جادو کر کے نہیں چھائے ہیں، یہودی دنیا میں جادو کے ذریعے نہیں چھائے ہیں، یہودی اپنی بہتر منصوبہ بندی اور پلاننگ کے ذریعے چھائے ہیں۔ ہمارے پاس بھی بہت پیسہ ہے، کمی کس بات کی ہے؟ کمی اس بات کی ہے، شعور کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے۔ ہمیں یہ برداشت نہیں ہے لوگ کل شادی کے بعد تانا دے، ارے اس فقیر نے کیسے بچوں کی شادی کی۔ ہمیں یہ برداشت نہیں ہے۔ امام زمانہ کی ناراضگی برداشت ہے، لوگوں کی ناراضگی برداشت۔ اگر ایک دن ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے، ہم کہیں گے یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ مظفر نگر کیا پورا انڈیا ناراض ہو جائے، میرے لیے اپنے مولا اور آقا کی رضایت ہی کافی ہے۔ ایسے بچوں کی شادی کروں گا جس شادی میں اس فرزند زہرا کی رضایت شامل ہو، میرے لیے یہی بس ہے۔ لیکن ہم اچھی باتوں کو داد دینے کے لیے تیار ہے، اچھے باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار اور ریڈی۔ ہماری ینگ جنریشن اچھی باتوں کے لیے داد دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اہم مرحلہ اچھی باتوں پر عمل کرنا۔ اگر ایک جوان نے ارادہ کیا ان ایام فاطمیہ کو آپ کو دل سے بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ کچھ وعدے کرنے چاہیے، اگر آپ کچھ آؤٹ پٹ لے کے جانا چاہتے ہیں، آپ فاطمہ کی زندگی سے کچھ اصول پر، میں نہیں کہتا ہوں کہ آج ہی کیا یہ مظفر نگر کیا بہشت کا منظر پیش کرے، لیکن ہر ایام فاطمیہ کے بعد، ہر مجلس کے بعد ایک دو باتیں تو آنی چاہیے نا ہمارے کردار میں، ہماری زندگی میں۔ آپ سب پریشان نہیں ہیں کہ بچوں کی روز بروز تعلیم سخت ہو رہی ہے؟ آپ پریشان؟ اگر پریشانی نہیں ہے تب تو یہ اور مصیبت ہے، اگر پریشان ہے یہ زندگی کی علامت ہے۔ اگر آپ بالکل اپنی کیا بچیوں کی اس ادب کے ماحول میں، اقبال کا ایک شعر ہے کہ ان ادب پروردہ صبر و رضا آسیا گرداں و لب قرآن سرا، وہ ادب پروردہ، وہ ادب کے سائے میں تربیت پانے والی، وہ ادب کے سائے میں تربیت کرنے والی فاطمہ الزہرا سلام اللہ آسیا گرداں و لب قرآن سرا، اس کی زندگی میں کتنا ادب تھا، چکی بھی چلاتی تھی اور لبوں پر قرآن کی تلاوت بھی ہوتی تھی۔ اگر آپ پریشان ہیں تو اس کا مطلب زندہ ہے، اگر آپ پریشان بھی نہیں ہیں کوئی بات نہیں ہے، سب جا رہے ہیں تو ہماری بچیاں بھی بے حجاب ہو کے جائے تو کیا حرج ہے؟ گھر میں آنے کے بعد پھر سر پر کیا حجاب ڈالے گی؟ 8 سال جو بے حجابی کی حالت میں زندگی بسر کرے پھر اس کے سر پر حجاب رکھنا بہت مشکل ہے۔ پہلی مجلس میں نے کہا 1 منٹ کے لیے بھی شیطان کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ شیطان کا غلبہ اتنا مضبوط ہوتا، اگر ایک مرتبہ وہ آپ کی زندگی پر حاوی ہو گیا پھر ان زنجیروں کو توڑنا بہت مشکل ہے، پھر ان زنجیروں کو توڑنا مشکل ہے۔ اب اگر 8 سال 9 سال 10 سال فرسٹ کلاس سے لے کر پری نرسری سے لے کر 10th تک یہ ہماری بیٹی کیا اس بے حجاب بے حیا اور ناپاک اور گندے ماحول میں اس نے کیا پرورش پائی ہے، کتنا مشکل ہے کہ اس بیٹی کے سر پر کیا حجاب رہے، کتنا مشکل ہے اس بیٹی کی زندگی میں حیا اور پاک دامنی باقی رہے۔ اور ابھی بھی ہمارے اندر یہ جنگ ہے کہ کہاں پر پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ سب لوگ جب نجی گفتگو ہوتی ہے سب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مردوں کے لیے نظر و نیاز پر اتنا خرچ کرتے ہیں، زندوں کو زندہ رکھنے کے لیے اتنا خرچ نہیں کرتے ہیں۔ ایک انسان مر چکا ہے،
اب آپ 10 کروڑ روپیہ کا خرچ کریں یا 10 روپیہ، یہ اس آپ کی نیت پر انحصار رکھتا ہے. اچھا، صرف کھانا کھا کر ہی صرف مردوں کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ ایک اسکول اور ایک مکتب کے ذریعے بھی مردوں کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. جب ہم دیکھیں، یہ بھی ہماری شعور کی پرابلم ہے. جب ہم کہتے ہیں مردوں کو ثواب پہنچانے کا کوئی ذریعہ صرف کھانا ہی ذریعہ، صدقہ کھانا صرف اس وقت تک ان کو ثواب کا ذریعہ بنے گا جب تک کھانا کھایا. لیکن اگر آپ نے ایک مسجد تعمیر کی، جب تک مسجد ہے آپ کے مردوں کو ثواب ملتا رہے گا. اگر آپ نے ایک اسکول تعمیر کیا، جب تک اس اسکول میں تعلیم اور علم کی تبلیغ و ترویج ہو رہی ہے، تب تک ان کو ثواب ملتا رہے گا. صدقہ جاریہ کی تاکید کی گئی ہے، جاری ساری رہنے والا صدقہ. ہمارے نوجوان شعور سے کام کیوں نہیں لیتے ہیں؟ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ شعور سے اس لیے کام نہیں لیتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا لوگوں پر ایمان ہے، خدا اور اہل بیت پر ایمان نہیں. خدا اور رسول پر ایمان نہیں. ہمارا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ادب اہل بیت کے بارے میں گفتگو کریں. ہمارا کام صرف اتنا ہی نہیں ہے ہم اہل بیت کی عبادتوں کے بارے میں گفتگو کریں. ہمارا کام یہ کہ ہماری زندگی کا سوشل سسٹم، ہماری زندگی کا تعلیمی سسٹم، ہماری زندگی کا تربیتی سسٹم ایسا ہو جس میں عبادت اہل بیت کی جھلک نظر آتی ہو اور ادب اہل بیت کی جھلک نظر آتی ہو. زندہ قومیں یہی کرتی ہے. آج ایران چھایا ہوا کیوں ہے؟ وہاں کچھ لوگوں نے ارادہ کیا ہوا ہے. ہم جس طرح سماج کی جو بیسک ضروریات ہے ان ضرورتوں کا خیال رکھیں. مجھے نہیں معلوم لاسٹ ٹائم میں نے یہ بات آپ سے کہی یا نہیں. ادب جن قوموں کے اندر یہ ایمان ہو، لاسٹ ٹائم ابھی بھی ہمارے علماء سرچ کر سکتے ہیں، آپ بھی سرچ کر سکتے ہیں نیٹ پر. جہانگیر ابراہیم لکھیے، آپ کے سامنے ایک ویڈیو آئے گی، آپ کے سامنے ایک ڈیٹیل آئے گی ایک بزنس مین کی. جہانگیر ابراہیمی لکھیے، ابھی 4-5 سال پہلے کی بات ہے، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ ابھی زندہ ہے. ایک رپورٹر کو کانوں تک یہ بات پہنچی کہ یہ کچھ ویلفیئر کا کام کرتا ہے، یتیموں پر کام کرتا ہے، یتیموں کی تعلیم تربیت کا کیا خیال رکھتا ہے. وہ رپورٹر اس کے گھر گیا، اس کے آفس میں گیا، اس سے پوچھا، ابراہیم صاحب، جہانگیر ابراہیم صاحب، مجھ تک یہ رپورٹ پہنچی ہے، کیا آپ کچھ یتیموں کا کیا فیس دیتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے اخراجات دیتے ہیں؟ کیا ہے، کیسا ہے آپ کا کام؟ کتنے لوگوں کی آپ پرورش کرتے ہیں؟ کتنے لوگوں کی تعلیم کا خرچہ دیتے ہیں؟ کتنے لوگوں کی تربیت کا خرچہ دیتے ہیں؟ کتنے لوگوں کی کفالت کا آپ نے کیا ذمہ لے رکھا ہے؟ تو رپورٹر سمجھ رہا تھا شاید کہے گا 200-300 کا 60,000. کتنے کا 60,000؟ کہاں 60,000؟ کب سے سٹارٹ کیا؟ کہاں؟ آج سے 20 سال پہلے میں نے، میرے بھائی نے، میری بہن نے اور میرے بچے جو جاب کرتے تھے انہوں نے طے کیا، چلو ہم سال بھر میں 1 سال میں 20 لوگوں کی کفالت کی ذمہ داری لیتے. کتنے لوگوں کی؟ 20. اور 20 سال کے بعد کہاں تک پہنچے؟ 60,000. 20 لوگوں کی کفالت، 20 لوگوں کی تعلیم کا خرچہ، 20 لوگوں کی تربیت کا خرچہ، 20 یتیم بچوں کی کیا ان کے زندگی پر شفقت کا سایہ کیا 20 لوگوں سے. اور 20 سال کے بعد یہ تعداد 60,000 تک پہنچی. تو اس کا مطلب ہے کہ 20 لوگوں کا خرچہ دینا اس کی غربت کا سبب نہیں بنا، اس کی مال کا برکت کا سبب بنا ہے نا. 60,000 لوگوں پر کتنا خرچہ آتا ہوگا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اگر منتھلی 100 روپیہ وہ دیتے ہوں گے کتنا بجٹ بنتا ہوگا. ان 20 لوگوں کی کفالت کی اتنی برکت ہے، آج اس بزنس مین کے پاس اتنا پیسہ ہے، یہ پورے ایران کے 60,000 یتیموں کی کفالت کرتا ہے. 60,000. میں نے کہا نا ہمیں ہینڈس اپ کرنا چاہیے، ہمیں ہینڈس اپ کرنا چاہیے. ہمارے اکثر کام
لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہیں. ہمارے اکثر کام ہمارے یعنی میں بھی اس میں شامل ہوں. سب سے پہلے تو مجھے ہینڈز اپ کرنا چاہیے. اس لیے ممبر پر بیٹھنا بہت سخت ہے. مجھ جیسے طالب علم کی پکڑ بہت سخت ہوگی. علماء بعمل کی نہیں، مجھ جیسے حقیر طالب علم کی. یہ رپورٹر اس سے کہتا ہے اچھا یہ بتائیے آپ ان 60,000 لوگوں کو کیا دیتے ہیں، 60,000 یتیموں کو کیا دیتے ہیں؟ یہ رپورٹر یہ جہانگیر ابراہیم ان سے کہتے ہیں ان کی ساری ضرورتیں. پھر یہ ایک الماری کا دروازہ کھولتے، کہا حتیٰ یتیم بچوں کے کھلونے بھی ہم یہیں سے تہران سے بیچتے ہیں. اس لیے کہ ایک بچے کی بنیادی ضرورتوں میں کیا ہے؟ کھلونا. بس ہمارا یہ بھی ایک جھگڑا، بچے آئیں گے تو شور مچائیں گے. بھائی ہماری مسجدوں اور امام بارگاہوں کا سٹنڈارڈ آگے کیوں نہیں بڑھتا ہے کہ ہماری مسجدوں میں ایک چھوٹی سی پارک ہو، ہماری مسجدوں میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہو جہاں بچوں کے کھیل کود کے سامان ہو. ایران میں آج مسجدیں اسی طرح بن رہی ہے کہ مسجدوں کے کنارے جم بھی ہے، مسجد کے کنارے بچوں کے کھیل کود کے سامان بھی ہے. ماں باپ بچوں کو لے کے آتے ہیں مسجد میں، فراغت کے ساتھ آرام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور ان کے بچے اس کے کھیل کے کمرے میں کیا ہوتے ہیں؟ مصروف رہتے ہیں. آپ کو زمانوں کے تقاضوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں بچوں کو کھیل کود کے سامان دینا عبادت نہیں ہے؟ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. جس علی کے ہم ماننے والے ہیں وہ یتیم بچوں کو کتنا پیار دیتے تھے. یا تو آپ خود بچوں کے ساتھ انوالو ہو جائیے. اولاً تو ہم ایک سسٹم کے ساتھ زندگی بسر کر ہی نہیں رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں کی ضرورت ہے اپنے ان چھوٹے چھوٹے اختلافات کو بھول جاؤ. خدا کی قسم بھول جاؤ. یہ انجمنوں کے جھگڑے بھول جاؤ. میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا اگر ایک دوسری انجمن مجلس کر رہی ہے تو ایک اور انجمن ان سے کال کرے، فلانی کل سے آپ کی مجلسیں ہیں، اگر کوئی کام ہو تو مجھے بھی بتا دینا. فلانی کل سے مجلس ہو رہی ہے، اگر آپ کے پاس مین پاور کی کمی ہے تو ہماری انجمن کے سارے والنٹیئرز آپ کی مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اگر وہ نہ بھی بلائے تب بھی آدمی جھاڑو اٹھا لے، صفائی کرے. اگر وہ نہ بھی بلائے تب بھی آدمی اٹھ جائے اور اس مجلس کے لیے جو واش روم استعمال ہو رہے ہیں ان کی صفائی کرے. ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہمارے نوجوانوں کو چھوٹے چھوٹے دیکھیے، آسمان سے فرشتے تب تک نازل نہیں ہوں گے جب تک آسمان والوں کو یہ میسیج نہ جائے کہ یہ اپنی تقدیر بدلنے کے لیے انہوں نے کمر کس لی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا ہے جب تک اس قوم کے جوانوں کو اپنی حالت بدلنے کا ارادہ نہ ہو. امام زمانہ کی عنایتیں اس قوم کو شامل ہوتی ہے جس قوم کے جوان اپنے سوسائٹی کو، معاشرے کو بدلنے کا ارادہ رکھتے ہوں. جب آپ کل محشر میں امام زمانہ کے حضور میں جائیں گے یا آپ کو خدا اتنی توفیق دے آپ اپنی آنکھوں سے امام زمانہ کو دیکھیں، پھر اگر امام زمانے نے بتایا آپ نے یہاں کام نہیں کیوں نہیں کیا، تو آپ یہ ایکسکیوز بتا سکتے ہیں، مولا فلان انجمن نے ہمیں نہیں بلایا تھا، مولا فلان انجمن کا ذمہ داری تھی کہ وہ ایجوکیشن پر کام کرے، مولا فلان انجمن نے ہمارے ساتھ کیا کوآپریٹ نہیں کیا. تو آپ یہ ایکسکیوز بیان کر سکتے ہیں. واقعاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ کی اہل بیت آپ کی یہ لینگویج قبول کریں گے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے، ایک سماج کے ایک طبقے کا کام ہوتا ہے کرٹیسائز کرنا. ہر سماج میں ایک طبقے کا کام ہوتا ہے کرٹیسائز کرنا، اور ایک طبقے کا کام ہوتا ہے کام کرنا. وہ کرٹیسائز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، وہ تنقید کی پرواہ نہیں کرتے ہیں. وہ تنقید کرنے والوں کو کیا تنقید کرنے کا موقع دیتے ہیں، اور کام میں جتنی ان کی تنقید کو دیکھ کر پھر ان کو جواب دینے میں بھی وقت ضائع نہیں کرتے. ان کی تنقید سن کر اپنے کاموں کی کیا انالیسس کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، ہماری کام میں کہاں کھوتا یا کہاں خامیاں ہیں. کچھ تو کرے، اپنی کوالٹی بڑھائیے. کچھ تو کریں، اپنی کوالٹی بڑھائیے. پردے غیب میں رہنے والا امام کوالٹی کے جوانوں کے کتنے منتظر ہے.
انہی مجلسوں کو امام زارو قطار رو کر دیکھتے ہیں کہ میری نسل، میرے نوجوان، میرا پروڈکٹ، میرا لشکر، میرا سپاہ، میرے انصار کسی یونیورسٹی کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، کسی کالج کی طرف نہیں دیکھتے. امام زمانہ انہی مجلسوں پر نظر رکھے ہوئے ان ایام فاطمہ کے طفیل میں کوئی میرے مشن کے قریب ہو جائے، میرے کاس آ جائے. امام کو یونیورسٹیوں سے امید نہیں ہے. امام کی یونیورسٹی یہی اپنی جدہ، اپنی ماں فاطمہ الزہرا کی مجلس ہی امام زمانہ کی یونیورسٹی ہے. تو یہ بزنس مین کہتا ہے کہ ہم ٹوائز بھی بیچتے ہیں، کھلونے بھی بیچتے ہیں. جس قوم کو یہ احساس ہو ہمیں باادب جنریشن کو تیار کرنا ہے، جس قوم کو یہ احساس ہو اس گندگی سے پھیلے ہوئے دنیا میں ہمیں باادب جنریشن، باادب نسل تیار کرنی ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں. ہم سب نے اپنے شانوں پر ایک ذمہ داری لی ہے سوسائٹی کی. وہ کیا ہے؟ تنقید کرنا. تنقید کرنے کے لیے حوزے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کالج میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تنقید گھر میں بیٹھو اور تنقید کرتے رہو. تنقید کرنے کے لیے کوئی ہنر نہیں چاہیے، کام کرنے کے لیے ہنر چاہیے. تنقید کرنے کے لیے ہنر نہیں چاہیے، کام کرنے کے لیے ہنر چاہیے. 60,000 لوگوں کے. اب آپ کہیں گے کہ بھائی پیسہ آ جائے پھر ہم ایسا کام کریں گے. نہیں، وہی اسی بزنس مین سے سیکھیے. چھوٹا کام کیجئے. دنیا کے سارے چھوٹے بڑے کام جو آپ کو اس وقت دکھائی دے رہے ہیں وہ ایک زمانے میں بہت چھوٹے تھے. دنیا کے سارے کام، اس انڈیا میں ایک بڑا کام جو شیعت کے لیے ہوا وہ مرحوم خطیب اعظم غلام عسکری صاحب کا کام، جو فقط لکھنؤ تک محدود نہیں، بنگال سے لے کر کشمیر کی پہاڑیوں تک ان کا کام تھا. وہ ایک کام لکھنؤ کے ایک شہر، پتہ نہیں اس کا نام نخاس ہے، اس کا نام چوک ہے، وہاں ایک صندوق ایک چھوٹے سے کمرے سے کیا سٹارٹ ہوا. کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا یہ کام کشمیر کی پہاڑیوں تک جائے گا اور یہ کام بنگال کے کیا بیابانوں اور جنگلوں تک جائے گا. ہمارے نوجوان تو بیٹھے. اگر آپ چاہتے ہیں امام زمانہ کی عنایتیں آپ کو شامل ہو، اگر آپ چاہتے ہیں امام زمانہ آپ کے سر پر ہاتھ رکھیں، تو وہ بیکار لوگوں کے سر پر ہاتھ نہیں رکھیں گے جو ان کے لیے باعث سے ذلت ہوتے ہیں. کام کرنے والوں کے سر پر امام زمانہ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں. قوم کے بلند مقاصد کے لیے نفرتوں قدرتوں کو دل سے نکالنے والوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیوں کی طرح فکر مند، اپنے بیٹیوں کی طرح فکر مند جو نوجوان ہوں ان کے سر پر کیا امام زمانہ ہاتھ رکھتے ہیں. قوم کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح، جس طرح انسان کو اپنے بچوں کی فکر رات کی نیند اڑا دیتا ہے، ایک شیعہ خالص امام زمانی شیعہ وہ سوسائٹی کی حالت دیکھ کر رات کے اندھیرے میں روتا ہے اس لیے کہ وہ قوم کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی، قوم کی بہنوں کو اپنی بہنیں، قوم کے جوانوں کو اپنا جوان، قوم کے جوانوں کو اپنا بھائی، قوم کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھتا ہے. ادب بہت ہو گیا، ہم نے بہت نعرے دیے ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے. بلند آواز میں جن لوگوں نے ہم اور آپ کو اس ادب پرور گھرانے سے آشنا کیا اور اس وقت قبروں میں سو رہے ہیں، ان سب کی مغفرت و بلندی درجات کے لیے ایک صلوات پڑھ دیجئے. ادب کی بات چلی. امام علی علیہ السلام ادب کے سلسلے میں فرماتے ہیں، کتنا امپورٹنٹ ہے.
ہم سب کی زندگی میں ادب. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بلند آواز میں ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. امام فرماتے ہیں یا مومن ان الحاظ العلم والادب ثمن نفسک. جو چیز انسان کی زندگی کی قیمت اور کوالٹی بڑھاتی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ دنیا کی نگاہوں میں ایجوکیشن انسان کی کوالٹی بڑھاتا ہے. دنیا کی نگاہوں میں نالج انسان کی زندگی کی کوالٹی بڑھاتا ہے. اہل بیت علیہم السلام کی نگاہوں میں علم، نالج، ایجوکیشن پلس ادب انسان کی زندگی کی کوالٹی بڑھاتا ہے. اگر اس علم، نالج، تعلیم کے ساتھ ساتھ ادب ہے تو آپ کی قیمت ہے. اگر اس نالج کے ساتھ ادب نہیں ہے، ادب کو مائنس کیا جائے تو کتنے پڑھے لکھے ہی لوگ ہیں جن کے ذریعے انسانیت تنگ آ چکی ہے. نہیں آ چکی ہیں. اب میں سیاست کی طرف نہیں جاؤں گا ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ پالیٹکس میں کتنی بے ادبی ہو رہی ہے. الیکشن آئیں گے اتنے ایسے وعدے کریں گے کہ سب کے منہ میں کیا پانی آتا ہے نا. اور پھر جب الیکشن کے بعد ان سے پوچھا جاتا ہے جناب آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، وہ کہتے ہیں کون سا وعدہ، یہ تو جملے ہیں. یہ جملے ہیں جو الیکشن میں کیا کہے جاتے ہیں. اور میرا اور آپ کا اس دنیا سے، اس فریب کا دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے. میرا اور آپ کا رابطہ علی سے اور آل علی سے، جس میں ادب کی امپورٹنس ہے. ادب میں وعدہ وفائی ہے، وعدہ خلافی نہیں ہے. مولا علی نہج البلاغہ فرماتے ہیں لوگوں قسم ہے خدا کی کبریائی کی، میں تمہیں کسی چیز کا حکم نہیں دیتا ہوں مگر یہ کہ تم سے پہلے اس پر عمل کرتا ہوں. ہمارا تعلق گھٹیا لوگوں سے نہیں ہے. کیا آپ کے منہ میں پانی آ جائے، نہج البلاغہ کا کچھ حصہ میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے نا تو ہم اپنے مسائل بھی حل کریں گے اور دوسری مائنورٹیز اور دوسری میجورٹی کے بھی مسائل ہم ہی حل کریں گے. ہماری زندگی میں اہل بیت کی زندگی کا کچھ حصہ آ جائے نا تو ہم حل والے مشکل بن سکتے ہیں. اور ہمیں ہی بننا ہے. ہمیں ہی پوری درد مند انسانیت کا بوجھ اپنے شانوں میں اٹھانا ہے. خنجر چلے کسی پہ تو ڈرتے ہیں امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. علی علیہ السلام نے جن شیعوں کی ڈیزائننگ کی ہے، علی نے خود جن شیعوں کا نقشہ کھینچا ہے، اس کا آؤٹ پٹ اور اس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے شیعہ وہ ہے سارے جہاں کا درد علی کے ماننے والوں میں ہے. اہل بیت نے جو ڈیزائننگ کی ہے شیعوں کی، وہ نہیں جو ڈیزائننگ خطیبوں نے کی ہے، ذاکروں نے کی ہے. وہ ایک نقشہ اہل بیت کا نقشہ ہے شیعہ معاشرے کے بارے میں، ایک نقشہ علی کا ہے شیعوں کے بارے میں، ایک نقشہ ذاکروں کا ہے شیعوں کے بارے میں. ذاکر یعنی منبر کے سامنے داد دو، مجلس میں نکلنے کے بعد آپ کے شانوں پر کوئی ذمہ داری نہیں. علی علیہ السلام جنگ صفین سے آ رہے تھے، ایک پتھر پر بیٹھ گئے، پھر اپنے کچھ ذمہ دار ساتھیوں کو یاد کرنے لگے، پھر ان کی خصوصیات بیان کرنا شروع کی. پھر ان کی مختلف خصوصیات میں سے ایک خصوصیت بیان کی کیا کہ وہ میرے ساتھی، کہاں ہے میرا عمار، این ابن تیہان، این عمار، این ذو الشہادتین الذین تعاقدوا علی المنیہ. ارے کہاں گیا میرے ساتھ ساتھ میرے اہداف، میرے گولز، میرے مقاصد میں میرا ساتھ دینے والا عمار کہاں گیا، ابن تیہان کہاں گیا، ذو الشہادتین کہاں گیا، الذین تعاقدوا علی المنیہ، وہ میرے ساتھی جنہوں نے میرے اہداف میں جان لٹانے کا عہد کیا تھا. مال نہیں بلکہ الذین تعاقدوا، جنہوں نے عہد باندھا تھا، عقد باندھا تھا، علی المنیہ، جان لٹانے کا. مکتب اہل بیت میں اگر انسان کی تربیت ہو جائے،
20% खुम्स तो कुछ नहीं है। जान हथेली पे रख के भी इमाम के सामने हाजिर होता है, मौला एक मर्तबा क्या, मुझे तो ये एहसास होता है अगर मैं 70 मर्तबा मारा जाऊं तब भी आपका हक के इमामत अदा नहीं होगा। शहीद मिर्ज़ा मुतरी कहते हैं करबला के शहीदों की करबला में यही फीलिंग थी। वो कहते थे पढ़ने वाले इस हुसैन का हक इतना बड़ा है, शायद एक मर्तबा नहीं बार बार शहीद होना पड़ेगा, तब जाके ज़हरा के लाल हुसैन अलैहिस्सलाम का हक अदा होगा। इसके बहुत सारे नमूने हैं, इसके बहुत सारे नमूने हैं। करबला में जब कुछ शहीद गिर जाते थे और फिर इमाम से आखिरी बातें करते थे तो उन आखिरी बातों में उनके ज़ुबानों पर क्या होता था, जन्नत की फ़िक्र नहीं होती थी, माँ बाप की फ़िक्र नहीं होती थी, बच्चों की फ़िक्र नहीं होती थी, बीवी की फ़िक्र नहीं होती थी। जब सईद रोज़ा शरा नमाज पढ़ने के बाद गिर गए तो मौला हुसैन से सवाल किया, आफाइट या अबा अब्दुल्ला, ए फर्जंद ज़हरा, बदन पर बहुत तीर लगे लेकिन ये तीरों का दर्द उतना नहीं सताता है जितना आपकी वफादारी का दर्द सता रहा। आओ भाई, तो फर्जंद ज़हरा, क्या इतने तीर खाने के बाद वफादारी का हक अदा हुआ या नहीं? शहीद मुतहरी कहते हैं वो क्वालिटी के शिया, उनको ये एहसास था कि हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते में एक मर्तबा नहीं बार बार जान लुटाना पड़ेगा, तब जाके उस हुसैन का हक अदा होगा। तो मौला फरमाते कहां गए वो अदब? अदब के जरिए इंसान की जिंदगी, उस नॉलेज की कीमत है, उस तालीम की कीमत है, आपकी डिग्री की कीमत है, आपके हुनर की कीमत है, आपकी सलाहियतों की कीमत है। फरमाते या मोमिन, ए मोमिन, इन्ना हाज़ल इल्म वल अदब समन नफ्सिक, मोमिन ये इल्म और ये अदब तुम्हारी जिंदगी की कीमत है। फैस्ताहिद फी ताल्लुमिहा ताल्लुमिहिमा, बस जिंदगी में इल्म और अदब दोनों को हासिल करने के लिए स्ट्रगल करो, जद्दोजहद करो, मेहनत करो। और आज हमारे तालीमी निज़ाम में क्या खामी है? इल्म हासिल करने के लिए हम जद्दोजहद करते हैं, इल्म हासिल करने के लिए हम 2-2 बजे रात तक क्या बैठते हैं, अदब हासिल करने के लिए किसी संडे के नहजुल बलागा के क्लास का एहतमाम नहीं करते। हाँ? हमारे पेरेंट्स इल्म हासिल करने के लिए बच्चों को मंथली 20-20 हजार देने के लिए तैयार है, और इन बच्चों का हाथ थाम के किसी आलिम दीन के पास नहीं लेके जाते हैं। जरा मौली साहब एहसान कीजिए मुझ पर, आप मेरे इस बच्चे को रोजाना नहजुल बलागा की एक एक हदीस से आशना किया करें ताकि ये इल्म और अदब दोनों पर लेकर आगे बढ़े। आपने मजलिस का इश्तिहार किया, माशाल्लाह इतने लोग आ गए। कल आप अदब सीखने के लिए एक क्लास का एहतमाम कीजिए। हमारे उलमा में से कोई कल ऐलान करे मैं कल से संडे क्लास में नहजुल बलागा का एहतमाम करूंगा, कितने लोग आएंगे? नहीं आएंगे। हम सब समझते हैं हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, कुछ रस्में निभाने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। मौला फरमाते तुम्हारी जिंदगी की कीमत कीमती किस चीज से बनोगे तुम? ये माशरा, शिया माशरा किन चीजों की वजह से कीमती माशरा बन सकता है? हमारे नौजवान किन चीजों के जरिए कीमती क्या जवान बन सकते हैं? हमारा घर किन चीजों की वजह से कीमती घर बन सकता है? मौला फरमाते हैं जब इल्म और अदब दोनों साथ साथ हो, फमा यजीद मिन इल्म का अदबिक यजीद फी समनिक व कदरिक, जो जो तुम्हारी इल्म और अदब में इजाफा हो जाएगा उतना ही तुम्हारी कदर व मंजिलत और तुम्हारी कीमत में इजाफा होता जाएगा। जितना इल्म और अदब में इजाफा होगा उतना ही तुम्हारे क्या कीमतों कदर व कीमत में इजाफा होता जाएगा। फिर इतने कीमती बनोगे दुनिया वाले तुम्हें खरीद नहीं सकते हैं, फकत फिर इमाम ज़माना ही तुम्हें खरीद सकते हैं। इतना कीमती इंसान बन जाएगा।
اس کے بہت سارے نمونے ہمارے زمانے میں، بہت سارے نمونے ہمارے زمانے میں۔ تہران کا ایک غریب بچہ اتنا غریب تھا، خود اس کا کہنا ہے میں اتنا غریب تھا کہ ایک کمرے میں ہم لوگ فیملی کے 12 لوگ زندگی بسر کرتے تھے، اور پھر جب پڑھنے کا ٹائم ہوتا تھا میں چھت کی طرف جانے والی سیڑھی پر بیٹھتا تھا، اور پھر جب فیملی ممبرز اور گھر والوں کا شور میرے کانوں تک ٹکراتا تھا، میں اسی ایک کمرے کے چھت پر جاتا تھا اور جاڑے میں ایک کمبل اوڑھتا تھا اور پڑھتا تھا۔ اتنا غریب، لیکن اس چھوٹے سے گھر میں ایک باادب ماں تھی۔ اس زمانے میں بھی بچوں کو اس زمانے کے جو گمراہی کے وسائل تھے، ریڈیو کھولنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، ٹی وی کھولنے کی اجازت نہیں دیتی تھی، مگر اس وقت جس وقت کیا خبروں کا اعلان ہوتا تھا۔ اور پھر یہ بچہ اس غریب گھرانے میں اتنا آگے بڑھا۔ ادب کے ذریعے انسان کی قیمت بڑھتی ہے، پھر علم کے ذریعے انسان کی قیمت بڑھتی ہے، پھر انسان امام زمانہ کے جانشین کے کیا لائق بن جاتا، وہ پھر اس کی زندگی کے خریدار بنتے۔ جو ہم دعا کرتے ہیں نا، ہم غریب، ہم فقیر، ہم لاچار، ہم مسکین، زندگی میں اتنی کوالٹی آ جائے کہ ان زندگی کا خریدار امام زمانہ بنے، ورنہ یہی گلی کوچوں کے 2 نمبر کی قسم کے لوگ ہماری زندگی کے خریدار بنیں گے۔ سوشل میڈیا میں کسی نے کہا ہائے میری زندگی کا سودا ہو گیا، واٹس ایپ پر، فیس بک پر کسی کا اننون لیڈی کا میسج آ گیا، میں نے کہا چلو آج رات زندگی کا قیمت مل گیا۔ امریکہ گیا، پی ایچ ڈی کی پلازما فزکس میں، انجینئرنگ میں، ناسا میں جاب ملی۔ اب میں کیا بتاؤں ناسا کیا چیز ہے، جہاں سے یہ پورا یہ ہوائی نظام کنٹرول ہوتا ہے۔ ناسا میں جاب ملی، ٹھکرا دی۔ وہاں جو ایرانی شیعہ جوان تھے انہوں نے کہا چمران تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کہا کیوں؟ کہا ناسا میں جاب مل رہی ہے، تم سمندر میں گھر بنا سکتے ہو۔ کہا نہیں، میں پاگل نہیں ہوں، میں اپنی ان صلاحیتوں کے ذریعے شیطانی نظام کو طاقتور نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ پھر کہاں گئے؟ وہیں سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد وہیں سے ایک غریب ملک میں گئے۔ 50 سال پہلے کی داستان سنا رہا ہوں، ادب آ جائے۔ اچھا ادب کیسے آیا تھا؟ ماں، یہ باشعور ماں کنٹینیوسلی تہران سے امریکہ بائی پوسٹ شہید چمران کی کتاب، شہید مطہری کی کتابیں اور آیت اللہ تالقانی جو تہران کے پہلے امام جمعہ تھے ان کی تفسیر کی کتابیں بیچتے رہتے تھے، اور اتنی ادب با ادب تربیت کی تھی۔ چمران نے امریکہ میں بیٹھ کر مختلف سٹوڈنٹس کے لیے دعائے کمیل کا ترجمہ کیا تھا۔ آسان بات نہیں ہے، ایک کفرستان میں، بے حیائی کے ٹوٹلی ماحول میں ناسا کی جاب ٹھکرا دی، ایک غریب ملک گیا جہاں علی والوں کی زندگی بڑی غربت میں، بڑی سختی میں بسر ہوتی تھی، اور آج ان کو عزت ملی ہے۔ آج عزت کے آسمان میں ان کا پہلا دوسرا نمبر ہے۔ امریکہ سے سیدھے وہاں فلائٹ لی، وہاں ایک عالم دین کے کنارے کھڑے ہو گئے، اس شیعہ معاشرے کی غربت کو مٹانے کے لیے، شیعہ معاشرے کی تعلیمی پسماندگی کو مٹانے کے لیے ایک عالم دین کے ساتھ۔ اس عالم دین کا نام تھا امام موسیٰ صدر، اور اس ڈاکٹر کا نام تھا ڈاکٹر شہید مصطفیٰ چمران۔ ایک دن ماں گئی، 17 سال کے بعد ماں گئی۔ آج کیا اس کی داستان پڑھنے کے لائق ہے؟ جب امریکہ جا رہا تھا تو یہ مصطفیٰ چمران کو ماں نے ایک جملہ کہا تھا، مصطفیٰ امریکہ جا رہے ہو، من ازت فقط یہ تقاضا دارم، مصطفیٰ مجھے فقط ایک درخواست ہے، ایک تقاضا ہے،
خدا رو فراموش نہ کنید. مصطفیٰ امریکہ کے اس بے حیائی کے ماحول میں اگر میں بھی بھول جاؤں تو کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اس بے حیائی کے ماحول میں خدا کو نہ بھولنا. اور خدا کو نہ بھولنے کا ذریعہ کس کو بنایا؟ خدا کو نہ بھولنے کا ذریعہ دعائے کمیل کو بنایا. دعائے کمیل پڑھے آدمی تو خدا رگ رگ میں انسان کے پیوست ہو جاتا ہے. پھر ایران ریولوشن کامیاب ہوا، ڈیفینس منسٹر بنے، وزیر دفاع. ڈیفینس منسٹر کیا ہوتا ہے؟ وہ راجناتھ سنگھ سے پوچھنا پڑے گا. وہ ان لوگوں سے جن کے ان صاحب کے فون آتے ہیں، بھائی وہ بتائیں گے. کسی کے لیے، ہر ایک کے لیے اپنا اپنا کوئی امپورٹنٹ ہوتا ہے. بہرحال ڈیفینس منسٹر بنے تو عراق صدام نے حملہ کیا تو اس نے کہا ملک پر حملہ ہوا. ڈیفینس منسٹر کا کام یہ نہیں ہے لوگوں سے کہے جاؤ. ڈیفینس منسٹر کا کام ہے آؤ. آؤ اور جانے میں فرق ہے. آؤ وہ کہتا ہے جو خود گدی پر بیٹھتا ہے، دوسرے سے کہتا ہے جاؤ. آؤ وہ ہے جو میدان میں آگے آگے ہوتا ہے، دوسرے سے کہتے ہیں آؤ. علی والے وہ نہیں ہیں جو کہتے ہیں جاؤ، علی والے وہ ہیں جو کہتے ہیں آؤ. پھر اتنا جنگ میں مصروف ہوئے، اتنا جنگ میں مصروف ہوئے، اتنا جنگ میں مصروف ہوئے، ادب کی وجہ سے انسان کی کوالٹی بڑھتی ہے. امام خمینی نے ایک جملہ بھیجا، کہا دلم برائی چمران تنگ شندے. ارے جا کے محاذ میں لڑنے والے ڈیفینس منسٹر وزیر دفاع سے کہو کہ تہران ایک دن کے لیے آ جائے، مجھے چمران جیسے انسانوں کو دیکھنے کے لیے دل بے قرار ہے. عہد کیا تھا جب تک جنگ ہے تہران واپس نہیں لوٹوں گا. زخمی ہو چکا تھا. ادب، اللہ اکبر، ادب. نائب امام کا پسندیدہ ایک انجینئر جس نے دولت کو ٹھکرا دیا، غریبوں کے یہاں کام کرنا پسند کیا، لبنان کے غریبوں کی الٹریسی، غربت، جہالت کو ختم کرنے کا اپنا مشن بنایا. ایران عراق وار ہوئی، ڈیفینس منسٹر تھا. یہ نہیں کہا جاؤ بلکہ کہا آؤ، خود میدان میں رہے. نائب امام کو ایسے لوگوں کی، کوالٹی کے لوگوں کی یاد ستانے لگی. کہا دلم برائے چمران تنگ شدے. ارے چمران جیسے لوگوں کے، انسان پاک بلند انسان جو ہوتے ہیں نا، ان کو انسانوں کو دیکھنے کی تمنا ہوتی ہے. جس طرح ہمارے یہ نوجوان گندگی کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں نا، عظیم لوگ انسانوں کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں. جب اویس قرنی رسول اللہ کے گھر سے ایسے ہی نکل گئے، رسول کی زیارت کیے بغیر واپس آئے، تو پتہ ہے رسول اللہ نے کیسے اویس قرنی جیسے کوالٹی کے انسان کو دیکھنے کی تمنا کی. کہا وا شوقا الیک یا قرن اشم ریح الجنہ من القرن. قرن سے، یمن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. وا شوقا الیک یا قرن. اے اویس تمہیں دیکھنے کی کتنی بے قراری میرے دل میں ہے. اویس بھی کیوں چلا گیا تھا؟ ادب کا خیال رکھا تھا. ماں نے کہا تھا بیٹا اگر دنی میں واپس آؤ جو تیرے بغیر رات بھر نہیں رہ سکتا ہوں. ہمارے بچے ہیں 12 راج تک گلی میں بیٹھیں گے. ارے گھر میں بوڑھی ماں ہے، وہ آپ کو دیکھ کر سونا چاہتی ہے. گھر میں بیمار زوجہ ہے، اس کو آپ کے ہاتھوں دوا کھانے کی ضرورت ہے. گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بچے چاہتے ہیں باپ ہمارے سر پر کیا ہاتھ، شفقت کا ہاتھ رکھے، ایک کہانی سنائے اہل بیت کی، اور اس کہانی کو سنتے سنتے سو جاؤں. پھر جب یہ واپس آیا نا نائب امام کے حکم پر، پیر زخمی ہو چکا تھا. پیر زخمی ہو چکا تھا لیکن زانوئے ادب تہ کے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے. خمینی صاحب نے یہ احساس کیا یہ چمران، یہ ڈاکٹر پلازما فزکس میں امریکہ میں انجینئرنگ کرنے والا، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو بیٹھنے میں تکلیف ہو رہی ہے. پھر خمینی صاحب کو چمران کے دوست نے کہا پاؤں زخمی ہے. کہا چمران مصطفیٰ پاؤں پھیلا کر بیٹھو. نہیں مانا. نائب امام کے سامنے میں پاؤں پھیلا کر بیٹھوں.
میرے مولا نے کہا ادب اور علم کو سیکھو، جتنا ادب اور علم میں اضافہ ہوگا اتنی ہی تمہاری قدر و قیمت میں اضافہ ہوگا۔ دنیا کے لوگ قدر جانے یا نہ جانے، امام اور امام کے نائب تمہاری قدر جانے گے۔ ادب بھی کتنا، اللہ اکبر، دیکھو پی ایچ ڈی کیا ہوا انسان ڈاکٹر، اور سامنے ایک مولوی صاحب، آپ کی اور میری نگاہوں میں تو ان غریبوں کی کوئی اہمیت تو ہے ہی نہیں، جنہوں نے شانوں پر دین کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ یہ جو اس مسجد میں نماز پڑھنے والے، جو مسجد ہوتی ہے، یہ ایک روحانیت کا سینٹر ہوتا ہے معاشرے میں۔ وہ جو ڈاکٹر کلینک کھولتا ہے نا، وہ جسمانی دردوں کا علاج کرتا ہے، جو یہاں پر کھڑا ہوتا ہے نا، وہ روحانی دردوں کا علاج کرتا ہے۔ یہ جو اس ممبر پر بیٹھتا ہے نا، میں نالائق نہیں، وہ جو لائق لوگ بیٹھتے ہیں، یہ آپ کی روحانی بیماریوں کے طبیب ہوتے ہیں۔ پر احسان نہ جتلائے، میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا، ان کے ساتھ ہاتھ ملائیے تاکہ ہم ایک ایسا قافلہ مظفر نگر سے شروع کرے جس کی منزل امام زمانہ ہو۔ تو کہا چمران پیر پھیلاؤ، نہیں پھیلائے۔ کہا چمران میں حکم دیتا ہوں تمہارا نائب امام پیر پھیلا کر بیٹھو۔ آسان بات تھوڑی ہے، واللہ آسان بات تھوڑی ہے۔ زخمی پیر، اور وہ بھی معمولی انسان نہیں، بہت کم لوگ جا کے امریکہ میں اس سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کرتے ہیں، لیکن جو بعد اب ماؤں کے سائے میں تربیت پاتے ہیں نا، وہ ایسے ہوتے ہیں۔ اس ادب، امام فرماتے ہیں ادب کے ذریعے تمہاری قیمت ہوگی۔ تم کسی ملینئر کے محبوب نہیں بنو گے، تو امام زمانہ اور نائب امام زمانہ کے محبوب بنو گے۔ تمہاری صلاحیتیں کسی مکار پولیٹیشن کے کام نہیں آئیں گی، تمہاری صلاحیتیں امام علی اور اہل بیت کے کام آئیں گی۔ تمہارے صلاحیتوں کے ذریعے کسی پولیٹیشن کا دل خوش ہو یا نہ ہو، لیکن تمہاری صلاحیتوں کے ذریعے ایک غریب بچے کو سہارا دینے کی وجہ سے امام زمانہ کے دل میں تمہاری جگہ بچ جائے گی۔ علم و ادب حاصل کرو، یہ علم و ادب جتنا زیادہ حاصل کرو گے اتنا ہی زیادہ تمہاری قدر و قیمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ علم و ادب، اور ادب کا مرکز فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا گھر۔ ادب کا مرکز یہ گھر۔ نبی فاطمہ کے حضور میں آتے تھے، فاطمہ بابا کے استقبال میں کھڑی ہوتی تھی۔ فاطمہ بھی نبی کے حضور میں جاتی تھی، نبی فاطمہ کے استقبال میں کھڑے ہوتے تھے۔ یہ ادب کا کہوار۔ ہمارے یہاں بہت سارے گھروں میں ایسا ماحول ہے کہ شوہر گھر آ جائے تو بیوی ڈرنے لگتی ہے، بس ہمارے گھر میں ماشاءاللہ نافذ ہو گیا۔ اور کچھ شوہر بھی ڈرنے لگے ہیں کہ بھائی دوستوں کے ساتھ تو کچھ سکون ملتا تھا، اب گھر میں کیا میری بیوی کا لگایا ہوا ماشاءاللہ، پہلے ہی پوچھے گی فلان چیز لائے، فلان چیز لائے، فلان چیز نہ لائے، میں بھول گیا۔ مجھے تو پتا ہے تم کیا اس محلے کے سب سے نامرد انسان ہو۔ اسی لیے پیسے کے ہوتے ہوئے گھروں میں سکون نہیں ہے۔ کل میں نے کہا کہ کتنا ادب تھا فاطمہ کے گھر میں، گھر کی ضروریت ختم ہو چکی ہوتی تھی، لیکن وہ ادب پروردہ، ان ادب پروردہ صبر و رضا، وہ یہ نہیں کہتی تھی علی واپس آؤ گے تو 10 کلو چاول لے کے آنا۔ کیوں نہیں پوچھتی تھی؟ پتہ نہیں میرے علی کو صبح بھی جہاد میں، رات کو بھی جہاد میں، دین میں بھی جہاد میں، فلان ہفتے بھی جہاد میں۔ بعض تاریخ کے نقل کے مطابق علی علیہ السلام نے 90 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی،
اس دوران پورا بوجھ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے شانوں پر تھا. پتہ نہیں جہاد، کفار سے جنگ میں مصروف، مشرکین سے جنگ میں مصروف، منافقین سے جنگ میں مصروف، یتیموں کی فکر، غریبوں کی فکر، محتاجوں کی فکر. پتہ نہیں لانے کے لیے علی کے جیب میں کچھ ہوگا بھی یا نہیں. ادب پرورد صبر و رضا. اور پھر علی، آخری جملہ، پھر علی اس بادب اہلیت کے بارے میں فرماتے ہیں. میں پھر بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمیں ماں باپ کا ہاتھ چومنا چاہیے جنہوں نے اس فرش اعضاء سے ہمیں کنیکٹ کیا ہے. یہ اس ماں کی تربیت کا اثر. اگر یہ فرش اعضاء نہ ہوتا، نہ معلوم مظفر نگر کے کتنے بڑے بڑے چوراہے پر آپ بھی اس وقت وہاں ہوتے، نہ معلوم آپ کے ہاتھ میں بھی وہ شیشے کی بوتل ہوتی. اس ماں نے کتنا احسان کیا مجھ پر. میں چھوٹا ہی تھا، کہا مولا میں اپنا دودھ پلانے سے پہلے تیرے قبر کی خاک اپنے بچے کو منہ میں ڈالوں گا. اس باپ کو پتہ چلا، کہا پہلے میں اللہ کی وحدانیت، نبی کی رسالت اور علی کی ولایت و امامت کا کلمہ پڑھا ہوں گا. ٹھیک ہے، زمانہ اس کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گا. محرم آئے گا تو یہ اذان کام آئے گی، اپنا اثر دکھائے گی. ٹھیک ہے، زمانہ کالج اور یونیورسٹی اس کو کہاں سے کہاں تک بہہ کے لے کے جائے گا، لیکن ایام فاطمیہ آئیں گے تو یہ خاک اور یہ مٹی اپنا اثر دکھائے گی. اس فاطمہ کے ادب کے بارے میں، بچوں کے ساتھ فاطمہ کیا ادب تھا، شوہر کے ساتھ ادب کا کیا انداز تھا. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا آخری جملہ، مولا فرماتے ہیں بی بی کے بارے میں، اللہ اکبر، یہی رزق ہے جس کے بارے میں خامنئی کہتے ہیں، جوانوں تم کہتے ہو کہ میں 5 دن 3 گھنٹہ ڈیلی بیٹھتا ہوں، تمہیں نہیں پتا میں انہی مجالس سے رزق حاصل کرتا ہوں. رزق وہ تھوڑی ہے جو ہم گھر میں کھاتے ہیں، اگر یہ رزق نہ ہو تو اس رزق کا فائدہ کیا ہے. مولا فرماتے ہیں فواللہ، قسم خدا کی، قسم خدا کی، ما اکذبتھا، میاں بیوی کے درمیان ریلیشن، ما اکذبتھا، میں نے کبھی فاطمہ کو ناراض نہیں کیا. ولا اکرہتھا، میں نے کبھی فاطمۃ الزہرا پر کوئی کسی قسم کی کیا ناراضگی نہیں، ناراض نہیں کیا، غضبناک نہیں کیا، کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ ان فاطمہ کا دل دکھ جائے. علی امر، کسی بھی کام پر میں نے فاطمہ پر کسی بھی کام پر کوئی زبردستی نہیں کی. حتی قبضہا اللہ، کب تک؟ جب تک خدا نے فاطمہ کی روح قبض کی. ان 9 سالوں میں نے کبھی فاطمہ کو غضبناک نہیں کیا. میں اور آپ قسم کھا سکتے ہیں پالنے والے، میری شریک حیات کی زندگی میں ان 20 سالوں میں ایک دن تو ایسا گزرا ہے کہ میں نے بیوی کو اور کوئی زبردستی نہیں کی، کبھی ناراض نہیں کی. ایک دن ہو تو کمال ہے، ایک دن ہو تو کمال ہے. علی کہتے ہیں کبھی جب تک خدا نے فاطمہ کی روح قبض کی، تب تک میں نے کبھی فاطمہ کو کوئی ایسا کام نہیں کیا فاطمہ ناراض ہو جائے. فاطمہ یہ کیا بنایا ہے، فاطمہ فلان کام کیوں نہیں کیا. پھر فرماتے ہیں یہ ایک طرفہ نہیں، یہ گھر کا چرخہ ایک طرفہ طور سے نہیں چلے گا. شریک حیات بنو، زندگی کے شریک بنو. مرد بھی زندگی کا شریک بنے اور عورت بھی زندگی کا شریک بنے. کہیں پر زوجہ زندگی کی شریک ہوتی ہے، مرد زندگی کا شریک نہیں ہوتا ہے. کہیں پر مرد زندگی کا شریک ہوتا ہے، عورت زندگی کی شریک نہیں ہوتی. کہیں پر مرد عورت کے ایموشنز اور جذبات اور احساسات اور عطوفتوں کو نہیں سمجھتا ہے، اور کہیں پر عورت مرد کی پرابلم نہیں سمجھتی ہیں. بزنس فیلئر ہے، کورونا آیا تھا، سختی کا دور ہے، اس کو پریشان نہ کروں، اس کا ہاتھ بٹاؤں، اس کے سکون کا سبب بنوں، اس کی پریشانی مٹانے کا سبب بنوں، اسراف نہ کروں، خرچہ کم کروں. شریک حیات کتنا پیارا لفظ ہے. زندگی کی شراکت، یہ زندگی کا پہیہ دونوں کی شراکت سے آگے بڑھ سکتا ہے. یہ گھر کا پہیہ دونوں کی شراکت سے آگے بڑھ سکتا ہے.
پھر مولا فرماتے ہیں وَلَا أَغْزَبَتْنِي وَلَا أَسَتْ لِي أَمْرًا، اور وہ ادب، با ادب زوجہ، وہ جو ادب کا گہوارہ تھی، وَلَا أَغْزَبَتْنِي، کبھی اس فاطمہ نے مجھے ناراض نہیں کیا، وَلَا أَسَتْ لِي أَمْرًا، کسی بھی کام میں فاطمہ نے میری نافرمانی نہیں کی۔ پھر دیکھو ادب کے سائے میں زندگی کیسی ہوتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُ أَنظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْكَشِفُ عَنِّي الْهُمُومِ وَالْغُمُومِ، کوفے مدینے والے مجھے تنگ کرتے تھے، میرا دل بھر جاتا تھا، لیکن وَلَقَدْ كُنْتُ أَنظُرُ إِلَيْهَا، جب بھی فاطمہ پر نگاہ پڑتی تھی، فَتَنْكَشِفُ عَنِّي الْهُمُومُ وَالْغُمُومِ، میری ساری پریشانیاں، میرے سارے ہم و غم دور ہو جاتے تھے۔ کیسے دور ہوتے تھے؟ فاطمہ کے ہاتھوں میں استقبال کرنے کے لیے کیا مختلف فروٹس اور ڈرائی فروٹس سے بنا ہوا کوئی شربت ہوتی تھی؟ ارے وہاں تو ایک لقمہ روٹی بھی مشکل سے ملتے تھے۔ وہ کون سی چیز تھی جس کو دیکھ کر اس علی، جس کو زمانے والوں نے اتنا تنگ کیا تھا کہ خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں میری یہ حالت ہو چکی ہے گویا وہ انسان جس کے آنکھوں میں کانٹا چبھ گیا ہو، نہ آنکھ کھول سکتا ہے نہ آنکھ بند کر سکتا ہے۔ میری حالت وہ بن گئی تھی کہ میرے گلے میں گویا ہڈی پھنس گئی ہو، نہ نیچے اتار سکتا ہوں نہ نکال سکتا ہوں۔ ایک کائنات کے مظلوم ترین انسان کی حالت تھی، لیکن گھر میں جا کے علی علیہ السلام کہ یہ ہم و غم کیسے دور ہوتے تھے؟ ادب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے، اخلاق فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے۔ فَتَنْكَشِفَ عَنِّي الْهُمُومُ وَالْغُمُومُ، فاطمہ کو دیکھتا تھا سارے ہم و غم دور ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ ادب مانگنے کے ہم سارے محتاج ہیں۔ یا ایام فاطمیہ ہو یا اہل بیت کی کوئی بھی مجلس ہو، ویسے تو ہر دن فاطمہ کا ہے، ہر دن ایام فاطمیہ کا ہے، اس لیے کہ جس طرح انسان کو ہر دن آکسیجن کی ضرورت ہے، اسی طرح ہر دن انسان کو اہل بیت کے ادب و اخلاق و سیرت و تعلیمات کی ضرورت ہے۔ یا ایام فاطمیہ تو رسمی طور پر ہم 20 دن مناتے ہیں، لیکن ہم زندگی کے ایک ایک منٹ، ایک ایک سانس میں اس گھرانے کے محتاج ہے، اس گھرانے کے گداگر ہے، اس گھرانے کے سائل ہے، اور اس گھرانے کے کیا ریزہ خار ہے۔ کاش ہمیں ریزہ خاری کرنا آ جائے، کاش ہمیں گدائی کرنا آ جائے، کاش ہمیں یہ احساس ہو اس گھر سے کیا ملتا ہے، کاش ہمیں یہ احساس ہو یہ گھر کن چیزوں سے ہمیں بے نیاز کر سکتا ہے، کاش ہمیں یہ احساس ہو یہ گھر ہمیں کس دولت سے آشنا کر سکتا ہے، کاش ہمیں یہ احساس ہو اس گھر کی عطائیں کیا ہے، کاش ہمیں یہ احساس ہو اس گھر میں مانگنا کیا چاہیے، کاش ہمیں یہ احساس ہو یہ گھر، اس کے دروازے اس علی اور فاطمۃ الزہرا کی زندگی کے وقت کھلے، وہ دروازے ابھی تک نہیں بند ہوئے ان لوگوں کے لیے جن کو بھیک مانگنے کا سلیقہ تھا، ان لوگوں کے لیے جن کو بھیک مانگنے کا سلیقہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں ایام فاطمیہ ختم ہوئے، ایام فاطمیہ ان کے لیے ختم ہوتے ہیں جو رسمیں نبھاتے ہیں، لیکن جن کا یہ ایمان ہو میں ایک ایک سانس میں اہل بیت اور فاطمۃ الزہرا کا محتاج ہوں، وہ شہید سلیمانی طرح بن جاتے ہیں۔ شہید سلیمانی کے بھائی سہراب سلیمانی کہتے ہیں کہ میرے بھائی کے گھر میں ہر جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد گھر میں مجلس ہوتی تھی، ذکر فاطمۃ الزہرا، مصائب فاطمۃ الزہرا، مصائب اولاد فاطمۃ الزہرا، ہر جمعہ 2 بجے فاطمۃ الزہرا سید سلیمانی کے گھر کی کیا رونق ہوتی تھی،
ان کے بھائی سہراب سلیمانی کہتے ہیں اللہ یوں ہی زندگی بابرکت تھوڑی بنتی ہے۔ سلیمانی کو احساس تھا، آپ نے وہ کلپ دیکھی ہوگی کہ اس طرح وہ فاطمۃ الزہرا کے بارے میں شہیدوں کی ماؤں سے کہتے ہیں۔ سلیمانی ایک جگہ شہیدوں کی ماؤں سے خطاب کرتے، ان سے کہتے شہیدوں کی ماؤں تم نہیں تھے جب میدان جنگ میں تمہارے بچوں کے بدن کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہوتے تھے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا فاطمہ تمہارے بچوں کے ٹکڑے کس طرح ایک ماں کی طرح اپنے چادر میں جمع کرتی۔ یا امام زمان، ان نوجوانوں نے آپ کی ماں فاطمہ کا غم منایا۔ یا امام زمان، یا امام زمان، ان نوجوانوں کے ساتھ ساتھ اس مجلس میں ہمارے ریش سفید بزرگ بھی فاطمہ کے غم میں ان کی آنکھیں بھی اشک بار ہوئی۔ یا امام زمان، یا امام زمان، ہم گداگر ہم سائل ایک امید کے ساتھ ان مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا امام زمان، یا امام زمان، ہمیں مانگنا نہیں آتا یا امام زمان، مگر آپ کریم ابن کریم ہے۔ یا امام زمان، ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے مگر آپ تو دینے کے سلیقہ رکھتے۔ یا امام زمان، یا امام زمان، ہمیں گدائی کرنا نہیں آتا یا امام زمان، مگر آپ کو عطا کرنا آتا ہے۔ یا امام زمان، یا امام زمان، اگر یہ زندگی آپ کے بغیر بسر ہوئی، ان زندگیوں کی کیا خصوصیت، ان زندگیوں کو کیا کرنا۔ یا امام زمان، یا امام زمان، ان نوجوانوں کی آنکھوں سے بہنے والے یہ پاک آنسو، اور اس مسجد میں بیٹھے ہوئے 40 سال 50 سال آپ کی دادی کے غم میں آنسو بہانے والے یہ بزرگ لوگ، اگر ان آنسوؤں کی قیمت مولا ہمارا بھی ہاتھ تھامیے مولا، ہمیں بھی اپنی عنایتوں سے نوازیے مولا۔ میرے ساتھ پڑھیے گا، امام زمانہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یا ولی الحسن والخلف الحجہ ایہا القائم المنتظر المہدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی کل کے زمانے کے حجت امام زمان، اے فاطمہ کی یادگار امام زمان، اے فاطمہ کی امانت امام زمان، یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہات
या वजीहा। चलो इमाम ज़माना का दिल खुश करने के लिए इमाम ज़माना की माँ फातिमा के दो मसाइब के जुमले इमाम ज़माना को भी सुना। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने मुख्तलिफ वसीयतें की थी, लेकिन एक सख्त वसीयत की थी फातिमा ने, मेरे अली, मेरे मजलूम अली, मुझे खुद ही गुस्ल देना, मुझे खुद ही कफन देना, मुझे खुद ही दफन करना, मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाना। अल्लाह अली के लिए कितना सख्त था रात के अंधेरे में फातिमा ज़हरा का जनाजा उठाना। रात के अंधेरे में फातिमा ज़हरा का जनाजा उठा। मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ साथ हसन और हुसैन थे, सलमान और अबू ज़र थे, मिक़दाद थे। अल्लाहु अकबर। रात के अंधेरे में फातिमा ज़हरा का जनाजा उठाया गया। तारीखी बाज़ नकलों के मुताबिक अली अलैहिस्सलाम ने जब जनाजा कब्र में उतारा तो कब्र से दो हाथ नमूदार हुए। उन दोनों हाथों ने फातिमा को अपने हाथ में लिया। फातिमा ने फातिमा को अली ने दफन किया। एक मर्तबा फातिमा ज़हरा की खाक से मिट्टी उठाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किताब का नहजुल बलागे में अली का ये मरसिया है, नबी से खिताब करके कहा, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अन्नी वान इब्नतिका नाज़िला। मेरे नबी मेरा सलाम कबूल कीजिए, मेरे नबी फातिमा का सलाम कबूल कीजिए। मेरे नबी वो फातिमा जो 17 साल की उम्र में आपके पास हाजिर हुई, मेरे नबी फातिमा ही से पूछिएगा तेरी उम्मत ने फातिमा के साथ क्या किया। नहजुल बलागा के अल्फाज है, ये नबी फातिमा नहीं बताएगी उम्मत ने फातिमा के साथ क्या किया, मगर मेरे नबी इसरार कीजिएगा, इसरार कीजिएगा, फातिमा से पूछिएगा उम्मत ने फातिमा के साथ क्या किया। शायद फातिमा ने बाबा को बताया होगा, मेरे बाबा जिस घर को 9 महीने तक सलाम किया था बाबा आप नहीं थे बाबा, उस घर के सामने तेरी उम्मत ने आग जलाई बाबा। मेरे बाबा जिस फातिमा के एहतराम में आप खड़े होते थे बाबा, उस फातिमा के पहलू पर जलता हुआ दरवाजा गिराया गया बाबा। बाबा गदीरी खुम में जिस अली को हाथों में उठाया था बाबा, उस उम्मत अली के हाथों में रस्सन बांधी मेरे बाबा। लानतुल्लाह अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि, रिज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। पालने वाले खुलूस के साथ इन मोमिनीन ने इन फातिमी मजालिस में शिरकत की। पालने वाले
فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ان مجالس میں کتنے خلوص کے ساتھ ان نوجوانوں نے شرکت کی۔ پالنے والے بحق فاطمۃ الزہرا ان سب کی دنیاوی اور اخروی حاجتوں کو روا فرما۔ پالنے والے فاطمہ کے صدقے ان سب کی حاجتوں کو روا فرما، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے گھروں کو نور فاطمہ، نور اولاد فاطمہ کے ذریعے نورانی بنا، ان کی زندگیوں کو نور فاطمہ کے صدقے نورانی زندگی بنا، ان کے بچوں کو نور فاطمہ کے ذریعے نورانی اولاد بنا، ان کے مال و دولت کو فاطمۃ الزہرا کے صدقے نورانی مشن میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ زندگیاں جو فاطمہ کے فرزند امام زمانہ کے کام آئے، ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ صلاحیتیں جو فاطمہ کے فرزند امام زمانہ کے کام آئے، ایسی صلاحیتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ مال جو امام زمانہ کے راستے میں خرچ ہو، پالنے والے ان سب کو وہ مال عطا فرما۔ ایسی اولاد جن کے ہاتھوں میں فاطمہ کے فرزند امام زمانہ کا علم ہو، ایسے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ لوگ جو بے اولاد ہے فاطمہ کے صدقے پالنے والے، ان سب کو اولاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ پالنے والے ایسے دوست جو ہمارا ہاتھ تھام کے امام زمانہ کے راستے پر چلنا سکھائے، پالنے والے ایسے دوست ہم سب کو نصیب فرما۔ پالنے والے فرزند فاطمہ امام زمانہ کے لیے ہم سب کو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے امام زمانہ کی محبت میں اپنے دلوں میں مومنین کی نفرتوں کو، قدورتوں کو، اختلافات کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے وہ علماء، وہ جوان جو فاطمہ اور اولاد فاطمہ کے مشن کی خدمت انجام دے رہے ہیں، پالنے والے ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ پالنے والے فاطمہ کے فرزند خامنہ سیستانی نصر اللہ، پالنے والے ان سب کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ پالنے والے ان فاطمہ کے فرزندوں کے بارے میں ہمارے ہی یہاں جو فتنے ہیں، پالنے والے ان فتنوں کو نیست و نابود فرما۔ پالنے والے ان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہے، پالنے والے ان سازشوں کو ناکام فرما۔ پالنے والے جس ماں باپ نے انگلی تھام کر ان مجلسوں میں آنے کے آداب سکھائے، اگر وہ ماں زندہ ہو، پالنے والے ان کا وہ آسمانی خدائی رحمت کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما۔ پالنے والے اگر ایسے ماں باپ قبروں میں سو رہے ہوں، پالنے والے فاطمۃ الزہرا کی شفاعت ان سب کو نصیب فرما۔ پالنے والے دنیا بھر میں فاطمہ کی عشق میں، فاطمہ کی محبت میں جن لوگوں نے، جن مومنین ان مجالس کا انعقاد کیا ہے، ان مجالس میں شرکت کی ہے، ان مجالس میں نظر و نیاز دیا ہے، ان مجالس میں اپنا پیسہ دیا ہے، ان مجالس کو دیکھ کر جن کے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، پالنے والے ان سب کی زندگیوں کو مالا مال فرما، ان کی دین اور دنیاوی حاجتوں کو روا فرما۔ پالنے والے ان مجالس کے صدقے ایسی زندگی جن زندگیوں کا خریدار فاطمہ کا فرزند امام مہدی بنے، ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے دنیا بھر کی ان فاطمی مجالس میں جو دعائیں مانگی گئی ہے، پالنے والے ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارے ماں باپ کے حق میں قبول فرما، ہمارے بہن بھائی اولاد کے حق میں قبول فرما، ہمارے دوستوں مومنین و مومنات ہمسایوں کے حق میں قبول فرما، ہماری دعائیں بھی دنیا بھر کے فاطمہ کے چاہنے والوں کے حق میں قبول فرما۔ پالنے والے جن دعاؤں کو ہم نے مانگا، جن دعاؤں کو ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں تھا، پالنے والے ان تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ پالنے والے جن نوجوانوں نے ان مجالس کا یہاں اہتمام کیا، پالنے والے ان سب کی حاجتوں کو روا فرما، ان کے مال میں برکت عطا فرما، ان کے گھر میں برکت عطا فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کی مشکلات آسان فرما۔ ماتم حسین۔